کیونکہ یہ بیماری بالوں والی جگہ کو پسند کرتی ہے۔ ایسے مریض کے چہرے پر زردی چھائی رہتی ہے، مساموں کے منہ کھول کر بڑے ہو جاتے ہیں جن پر چھلکے آ جاتے ہیں، اور یک ڈرماٹائٹس، بفا یعنی خشکی، جسم کی خشکی یہ جلد کی ایک ایسی سوزش ہے جو مساموں کے علاقہ میں ہوتی ہے، لیکن مساموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ان دنوں میں جب وہ ذہنی دباؤ یا شدید پریشانی کا شکار ہوں، بنیادی طور پر یہ ایگزیما ہی کی قسم ہے۔ 20 سے 30 سال پہلے یہ بیماری بڑی کثرت سے پائی جاتی تھی، مگر اب اس کی شرح میں کمی آ گئی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کمی صحت اور صفائی پر زیادہ توجہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ غلیظ جسم، صحت اور صفائی کے اصولوں سے انحراف اس بیماری کا باعث ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد بچے کے غدود بڑے فعال ہوتے ہیں، کیونکہ ماں کے دودھ کے دفاعی اثرات کی وجہ سے بچوں میں 9 سے 12 سال کی عمر تک یہ بیماری نہیں ہوتی، اگرچہ یہ ان غدودوں کے فعل میں کمی یا بیشی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ وہ بیماریاں جو دوران خون پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں دل کی بیماری، دل کی شریانوں میں بندش اور بلڈ پریشر کی زیادتی شامل ہے۔ ذہنی دباؤ، جب جان خطرے میں ہو تو یہ بیماری بڑھتی ہے، جیسے کہ جنگ کے دوران فوجی سپاہی، کان کنی کرنے والے، مگر ان کے برعکس کسان اس کا کم ہی شکار ہوتے ہیں۔ جسم کے درمیانی حصہ یعنی چھاتی، بغلوں، چہرے اور سر کے بالوں کے ارد گرد سرخ رنگ کے ایسے دھبے نمودار ہوتے ہیں جن میں زردی نمایاں ہوتی ہے۔ مردوں میں چہرے اور کانوں کے پیچھے کے داغ بڑے نمایاں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری بالوں والی جگہ کو پسند کرتی ہے۔ ایسے مریض کے چہرے پر زردی چھائی رہتی ہے، جلد دور سے ہی چمکتی ہے، کیونکہ اس میں تیل کی طرح کی چکنائی دور ہی سے نظر آ جاتی ہے، مساموں کے منہ کھول کر بڑے ہو جاتے ہیں جن پر چھلکے آ جاتے ہیں، ان میں وقت کے ساتھ دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں پیپ پڑ سکتی ہے۔ سر کی جلد ہمیشہ زد میں آتی ہے، جہاں پر چھلکے خشکی کے ٹکڑے سرخی کے ساتھ خارش کرتے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو ڈینڈرف کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سر کی یہ خشکی وہاں سے بھووں کی طرف آتی ہے، پلکوں اور آنکھوں کی طرف پھیلتی ہوئی۔ یہ سوزش ادویہ سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ بفا عام حالات میں پرانی اور زیادہ عرصہ تک چلنے والی بیماری ہے، جو اس کی زد میں آ جائے اس کی جان چھوٹنے میں نہیں آتی۔ علاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بفا کا باعث جلدی چکنائی کی زیادتی ہے، مگر ہمارے ملک میں لوگ اسے خشکی کہتے ہیں۔ سر میں خشکی کی تشخیص کے بعد خوب تیل لگایا جاتا ہے، زخموں کے ساتھ خشک دانے اور چھلکے تیل میں حل ہو جاتے ہیں، اور مریض تیل لگا کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے تیل لگا کر اپنی خشکی ختم کر لی ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ تیل لگانے کے بعد بیماری کی علامات دور ہو جاتی ہیں، اور یہ ظاہری علامات ہوتی ہیں۔ 1 یا 2 دن کے بعد بیماری پھر ظاہر ہو جاتی ہے، مگر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، کیونکہ تیل نے اسے پھلنے پھولنے کا خوب موقع دیا ہے۔ اس بیماری میں مریض زیادہ دیر آرام کرے، جذباتی ہیجان اور تفکرات سے بچا رہے، غذا اور جسم کی صفائی پر خصوصی توجہ دے۔ اگر اس دوران داغوں میں سوزش ہو جائے تو جراثیم کش ادویات سے اس کا علاج کیا جائے۔ احادیث نبوی کی روشنی میں اس کے لیے برگ ہنا، کلنجی، حب ارشاد، سنا مکی اور آملہ، ان میں سے ہر جز کی مقدار 20 گرام لے کر 1000 گرام سرکہ فروٹ میں ابال کر اسے چھان لیں، اور متاثرہ جگہ پر لگانے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ مریض ایویان کے کیپسول استعمال کرے، نیزورل کڑوے تیل میں ملا کر رات کو لگائیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں کالی سلف 200 طاقت میں دن میں 2 بار صبح شام 5-5 قطرے پانی میں ملا کر کوئی 2 ہفتے تک استعمال کی جائے، یہ بھی نہایت اکثیر ہے۔